الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اسلامی سال کا آخری مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ پورا کا پورا حقیقت میں قربانی ہی کا مہینہ ہے. ایک تو ہم نے اللہ کی راہ میں اس مہینے کی 10 تاریخ کو اپنے جانور اللہ کی راہ میں ذبح اور قربان کیے. اسی طرح اس مہینے میں اسلام کی عظیم شخصیات نے اپنی جانوں کی قربانیاں بھی پیش کی ہیں. اسی مہینے کی 18 تاریخ کو اسلام کی ایک مایہ ناز شخصیت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باسعادت ہوئی ہے. اسی حوالے سے ان کی اہمیت، ان کی عظمت، فضیلت کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. اس لیے کہ صحابہ کا تذکرہ بھی ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کا تذکرہ کرنے سے ہمارے ایمانوں کو تقویت ملتی ہے.
صحابہ کے واقعات پڑھنے سے ایک مومن شخص کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عثمان کی سیرت کے متعلق آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ انفرادی خصوصیت، امتیازی عظمت حاصل ہے کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری پیغمبر تک کسی ایک شخص کو بھی یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی کہ اس کے گھر میں ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہوں۔ صحابہ کی جماعت میں یہ خصوصیت صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب پڑا ہے ذوالنورین، دو نوروں والا، جس کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں، جو نبی کے آنکھوں کا نور تھی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ دوسری بات جو اس ضمن میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ یہ آپ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے کیا۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص سے کیا۔ یہ اپنے ارادے، اپنی مرضی سے کیا۔ لیکن نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے جس شخصیت سے آپ علیہ السلام نے اپنا رشتہ قائم کیا، نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے جس عظیم انسان سے آپ علیہ السلام نے اپنا رشتہ جوڑا ہے وہ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جملہ میں نے چھوٹا سا کہا ہے لیکن اس جملے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام کوئی کام کرتے تھے، کوئی شادی کا موقع ہے، کوئی اور کام ہے، تو آپ علیہ السلام اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے وہ کام فرماتے تھے۔ لیکن نبوت ملنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جب میرے نبی کو نبوت ملی تو آپ نے نبوت ملنے کے بعد اپنی خواہش سے زبان کو بھی نہیں ہلایا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام کا ہر قدم اٹھتا تھا تو اللہ کے حکم سے اٹھتا تھا۔
نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ السلام کوئی کام فرماتے تھے اللہ کے اشارے سے کرتے تھے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر اگلی بات بھی سمجھ آئے گی کہ حضرت عثمان سے جب آپ علیہ السلام نے رشتہ قائم کیا تو یہ اپنی مرضی اور ارادے سے نہیں، اللہ کے حکم سے قائم کیا تھا۔ اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس پر حدیث شاہد ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جب آپ کی پہلی بیٹی کا انتقال ہوا جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، تو آپ علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، مجھے اللہ کا یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ آپ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو حضرت عثمان سے رشتہ جوڑا ہے اور یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا ہے، یہ بذریعہ وحی اور اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اس حیثیت سے دیکھیں تو حضرت عثمان کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، عثمان کو آپ نے مخاطب کیا، اے عثمان، اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی، دوسری روایت کے مطابق اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ انتقال کرتی چلی جاتی تو یکے بعد دیگرے میں ہر بیٹی کا نکاح آپ سے کرتا چلا جاتا۔ جو بندہ کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے، اگر پہلی بیٹی وہاں پہ خوش نہ ہو، آپ انصاف سے بتائیں، ہم میں سے کوئی شخص وہاں اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ کروانے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے اپنی بیٹی کا پہلا رشتہ قائم کیا، آپ علیہ السلام کے دل کو حضرت عثمان نے سکون پہنچایا، دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی، وہ بھی انتقال فرما گئی، تو آپ نے فرمایا عثمان مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، آپ نے مجھے اتنا سکون پہنچایا ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے انتقال فرماتی چلی جاتی، میں دوسری کا نکاح آپ سے کرتا چلا جاتا۔ تو یہ حضرت عثمان کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ذو النورین ہے، ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ اور نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں۔ بعض لوگوں نے حضرت عثمان کی اس فضیلت پر پردہ ڈالنے کے لیے نبی کی 4 بیٹیوں کا سرے سے انکار کر دیا، کہنے لگے نبی کی تو ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ جو علی کے گھر میں تھی رضی اللہ تعالی، اگر باقی بیٹیوں کو مانے تو پھر عثمان کی فضیلت ماننا پڑے گی، اس لیے نہ نبی کی 4 بیٹیاں مانیں گے نہ عثمان کی فضیلت ماننا پڑے گی۔ لیکن جو اللہ کا قرآن ہے یہ کسی خائن شخص کی خیانت کو
چھپنے نہیں دیتا، اسے ظاہر کرتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وَبَنَاتِکَ، یہ بنات بنت کی جمع ہے، بنات جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم از کم کتنے پہ ہوتا ہے؟ 3 پہ۔ قرآن نے بتا دیا نبی کی کم از کم 3 بیٹیاں تو ضرور تھیں۔ حدیث کی روح سے معلوم ہوا کہ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا، قرآن کی حقیقت پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہنے لگے یہ جو قرآن نے بنات کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امت کی بیٹیاں ہیں یہ بھی تو نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے قرآن پہ، اس کی عظمت پہ قربان جوان، قرآن نے اس خیانت کو بھی پکڑ لیا۔ اچھا تم کہتے ہو نبی کی بیٹیاں، امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں، یہاں قرآن نبی کی بیٹیوں کا الگ ذکر کرے گا، امت کی بیٹیوں کا الگ ذکر کرے گا۔ قرآن نے کہا اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وَبَنَاتِکَ، اپنی سگی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تمام ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں۔ اب امت کی بیٹیوں کا قرآن نے الگ ذکر کر دیا۔ تو قرآن سے کیا معلوم ہوا نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 2 یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی۔ حضرت علی اکہلا داماد نبی ہے اور حضرت عثمان دوہرا داماد نبی ہے۔ تو یہ حضرت عثمان کی صحابہ کی جماعت میں ایک انفرادی خصوصیت ہے، ایک امتیازی عظمت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ موضوع تو یہ بڑا طویل ہے، اگر حضرت عثمان کی فضیلت میں واقعات سناتا چلا جاؤں کئی جمعے گزر جائیں گے، حضرت عثمان کی عظمت کے واقعات ختم نہیں ہوتے۔ میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کے سامنے صرف 1 یا 2 واقعات بیان کروں اور اس میں سے جو ہمارے لیے سبق حاصل ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو گفتگو کروں تو آپ اسے توجہ سے سنیں۔ حضرت عثمان کی دوسری خصوصیت، ان کا لقب ہے غنی، اعلیٰ درجے کے سخی انسان تھے، اتنے سخی تھے کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا اور ان کا دسترخوان ہر وقت غریبوں کے لیے بچھا رہتا تھا۔ جو لوگ غربا تھے، مساکین تھے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ حضرت عثمان کے دسترخوان پہ آ کر اپنے پیٹ بھرا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگوں کو حضرت عثمان سے اتنی محبت تھی کہ ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا، قریش کی عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو اپنے بیٹوں سے کہتی بیٹا آپ سو جائیں، میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنا قریش کے لوگ حضرت عثمان سے محبت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان سے اتنی محبت وہ لوگ کیوں کرتے تھے؟ سخاوت کی وجہ سے۔
اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، سخی بندہ اللہ کے قریب ہے. جو بندہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے یہ اللہ کے قریب ہے. سخی بندہ جنت کے قریب ہے. اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے جنت کے اپنے آپ کو قریب کر دیا. آپ نے فرمایا سخی بندہ لوگوں کے بھی بڑا قریب ہے. جو بندہ غرباء پہ مساکین پہ خرچ کرتا ہے، مخلوق خدا کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، مخلوق خدا بھی اس سے محبت کرتی ہے. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے تذکرے کرتے ہیں، اسے دعائیں دیتے ہیں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مخلوق خدا کی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی ضروریات غیب سے پوری فرماتا ہے. اللہ ہمیں ان احادیث پہ کامل ایمان اور یقین نصیب فرمائے. میں اس لیے اکثر عرض کرتا ہوں کہ میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کرتا، مختصر، لیکن دعا اللہ سے یہ ہے کہ اللہ ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے. نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام انتہائی مختصر گفتگو فرماتے تھے، جامع گفتگو فرماتے تھے. ایک جملہ آپ علیہ السلام فرماتے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے تھے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان اعلیٰ درجے کے سخی تھے. اللہ نے حضرت عثمان کے مال سے اس آخری امت کو بڑا فائدہ پہنچایا ہے، اس امت کو بڑی تقویت پہنچائی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر دیکھ لیں، جب مجاہدین کو مال کی ضرورت تھی اور اشد ضرورت تھی، اس موقع پر تقریباً 900 اونٹ سامان سے لدے ہوئے حضرت عثمان نے وقف کر دیے تھے. نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں ہے، اور وہ کنواں بھی ایک یہودی کی ملکیت میں تھا. کتنی پانی کی اشد ضرورت ہوگی کہ اور کوئی میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا. وہ یہودی بھی بڑا سنگدل تھا. پہلے تو مسلمانوں کو پانی بھرنے نہیں دیتا تھا، اگر اجازت بھی دیتا تو انتہائی مہنگے داموں مسلمانوں کو پانی بیچتا تھا. صحابہ بڑے پریشان تھے کہ پانی اور وہ بھی مہنگے داموں خرید کر پیے، کتنی تکلیف دہ صورت تھی. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں اس خواہش کا اظہار فرمایا، کاش کوئی شخص ہوتا اس یہودی سے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا. پھر آپ نے فرمایا کون خوش قسمت ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور میں اس شخص کو جنت کی بشارت سنا دوں. یہ اعلان سنتے ہی حضرت عثمان اٹھے، جا کر اس یہودی سے بات چیت کی، اور اس یہودی نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کنویں کی مہنگی قیمت حضرت عثمان سے لگا دی. حضرت عثمان نے تقریباً 20,000 درہم دے کر اس یہودی سے کنواں خریدا، اور پھر اس سے اگلی بات سنا،
کنواں خرید کر اپنی ملکیت میں نہیں رکھا کہ میرا کنواں ہے، لوگ اس سے آ کر پانی پیئیں گے، کہیں گے حضرت عثمان کی ملکیت میں ہے۔ کنواں خرید کر اسی وقت مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور ایسا اخلاص تھا کہ آج تک مدینہ کے لوگ اس کنویں کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں آج کے اس دور میں سرگودا کی مثال لیں، یہاں میٹھے پانی کی کتنی قلت ہے، لیکن الحمدللہ میٹھا پانی ادھر ادھر سے مل تو جاتا ہے، پھر اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، لوگ ادھر ادھر سے خرید لیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا کسی جگہ پہ انتظام کر دے، کسی مدرسے کے طلباء کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کر دیا، کسی محلے والوں کے لیے کسی ٹاؤن میں کسی سڑک کے کنارے پہ میٹھے پانی کا انتظام کر دے، یہ شخص اپنے آپ کو کتنا سعادت والا سمجھتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا کار ثواب کیا ہے۔ جس دور میں حضرت عثمان نے یہ کنواں وقف کیا تھا، اس وقت اور میٹھے پانی کا اتنا انتظام بھی نہیں تھا، صحابہ کو اشد ضرورت تھی۔ اس اشد ضرورت کے وقت حضرت عثمان نے میٹھے پانی کا انتظام مسلمانوں کے لیے کر کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تا قیامت حضرت عثمان کے لیے صدقہ جاریہ موجود ہے۔ اور آپ سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں، آپ کے عزیز و اقارب فوت ہوتے ہیں، فوت ہوئے ہیں، کسی کا والد ہے، کسی کی والدہ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی زوجہ ہے، کسی کا بیٹا ہے۔ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے اس عزیز مرحوم کے لیے کوئی ایصال ثواب کروں۔ کیا یہ خواہش نہیں ہے؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہے مسلمان کے دل میں کہ میرے اس عزیز کے لیے کوئی ایصال ثواب ہو جائے، کوئی صدقہ کر دوں، کوئی خیرات کر دوں۔ اللہ معاف فرمائے، اس ایصال ثواب کے لیے ہم پھر پتہ نہیں کتنے نئے نئے طریقے گھڑتے چلے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کون سا طریقہ اختیار کریں نیا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ نے اپنے کسی عزیز فوت شدہ کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، آج بھی میٹھے پانی کی مخلوق خدا کو اشد ضرورت ہے۔ کسی محلے میں، کسی ٹاؤن میں آپ میٹھے پانی کا کوئی بھی انتظام فرما دیں، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، آپ کی اس عزیز مرحوم کو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ کھانا دیتے ہیں لوگوں کو، ایک بدعت ایجاد کر کے تیسرے دن وہ بھی امیر لوگوں کو بلاتے ہیں، نامی گرامی لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ آپ کا کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں، ایک مخصوص وقت میں کھانا کھا کر چلے گئے، یہ تو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح ایک اور صدقہ جاریہ بھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں ایصال ثواب ہمیشہ کے لیے کروں، جہاں کسی مدرسے میں طلباء پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ ایک دو بچوں کے لیے اپنی طاقت کے مطابق 4 بچوں کے لیے دینی کتابیں خرید کر طلباء کو دے دیں، جب تک وہ بچے ان کتابوں سے استفادہ کرتے رہیں گے، یہ آپ کی اس میت کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ یا کوئی عالم ہے، اسے کتابوں کی ضرورت ہے،
میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو شوق ہے کہ ہم دینی جذبے سے کوئی ایصال ثواب کا کام کریں تو کیا کرتے ہیں، مسجد میں قرآن رکھ جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسجد میں کثرت سے قرآن پڑے ہوئے ہیں، آپ مزید قرآن لے کر آنا چاہتے ہیں، کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ جس چیز کی جس بندے کو ضرورت ہے وہ اسے دے دیں؟ جتنا وہ استعمال کرتا رہے گا یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک خصوصیت تھی اعلیٰ درجے کی کہ اللہ نے انہیں اعلیٰ درجے کی سخاوت عطا کی تھی۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر شخص کا ایک دوست ہوا کرتا ہے، ایک ساتھی ہوا کرتا ہے۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، جنت میں میرا خصوصی ساتھی حضرت عثمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔